آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں بہت سارے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں زیادہ کھا کر بھی ہمیشہ پتلے رہتے ہیں، اور کیوں بہت سارے لوگ کم کھانے کے باوجود بھی ہمیشہ موٹے ہی رہتے ہیں، نہ صرف موٹے رہتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ کر کے ان کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے سائنسی ریزن کیا ہے، کیا اس مسئلے کا حل ہے، کیسے ہم کم کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ عام طور پہ آ، وزن کم کرنے کے لیے یا وزن بڑھانے کے لیے کیلوریز کو زیادہ یا کم کھانے کا تجویز کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کھا کر بھی وزن نہیں گین کر پاتے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کم کھا کر بھی وزن کم نہیں کر پاتے۔ اس کی جو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ کیلوریز جو ہیں وہ ہمیں ہمارے پورے انوائرمنٹ ہارمونل انوائرمنٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ کیلوریز انرجی کا ایک یونٹ ہے، وہ صرف ہمیں اتنا ہی بتاتی ہے کہ اس پرٹیکولر فوڈ کے اندر کتنی انرجی سٹور ہے، لیکن اس فوڈ کو کھانے کے بعد ہماری باڈی کیا رسپانس جنریٹ کرے گی، یا وہ فوڈ ہماری باڈی میں جا کر کیا رسپانس جنریٹ کروائے گا، اس کے بارے میں کیلوریز ہمیں کچھ بھی آئیڈیا نہیں دیتی۔ ہمارے جسم میں جس طرح ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کی ایک رینج ہے، باڈی ٹیمپریچر کی ایک رینج ہے، پانی کی ایک خاص مقدار کی رینج ہے، نمکیات کی ایک رینج ہے، اسی طرح ہمارے جسم میں فیٹ جو ہے، اس چربی جو جسم کی چربی ہے، اس کی بھی ایک خاص مقدار کی رینج ہے۔ مطلب کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے جسم میں 10 کلو چربی کو اسٹور رکھنا ہے، 10 کلو چربی کو ہمارے جسم میں مینٹین رکھنا ہے، تو ہمارا برین جو ہے وہ 10 کلو چربی کو اسٹور کرنے یعنی مینٹین رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اگر فرض کریں کہ کسی نے زیادہ کھایا اور زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کی جو چربی ہے وہ 10 کلو سے بڑھ کے 12 کلو ہو گئی ہے، تو ہمارا جسم کیا کرے گا؟ خود بخود اس ایکسٹرا جو 2 کلو چربی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہمارا میٹابولزم انکریز کر دے گا، یعنی کہ ہمارا جسم بیٹھے بیٹھے ایکسٹرا کیلوریز برن کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح ہم اس کی اس 2 کلو ایکسٹرا فیٹ کو کم کرنے کے لیے جسم بھوک کو بھی کم کر دے گا، تاکہ وہ انسان جو ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کم کھائے، اور جو ایکسٹرا 2 کلو جسم میں آ گیا ہے، 2 کلو چربی ایکسٹرا آ گئی ہے، اس کو جسم جو ہے وہ ہمارا جو جسم ہے خود اپنے آپ سے نکال سکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جب وزن کم کر اسی طرح بہت سارے لوگوں میں جب یہ فیٹ 10 کلو سے کم ہو کر 8 کلو تک آ جاتا ہے، جیسے ہی یہ 8 کلو تک آتا ہے تو ہمارا جسم جو ہے، یعنی ہمارا برین جو ہے، اس جو کمی آئی ہے اس کو سینس کرتا ہے، اور سینس کرنے کے بعد میٹابولزم کو سلو کر دیتا ہے اور بھوک کو بڑھا دیتا ہے، تاکہ ہمارا جو جسم ہے وہ ایکسٹرا فیٹ کو سٹور کرے۔ سٹور کرنے کے بعد جو 10 کلو اس نے جو مینٹین رکھنا تھا اس کو واپس لے کے آئے، اسے سیٹ پوائنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی پتلے لوگ زیادہ کھا کر وزن بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی جو باڈی ہے وہ ایسا ان کو نہیں کرنے دیتی۔ اسی طرح جو بندے جب کم کھا کر وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا نام ہے، جسم جو ہے ان کو ایسا بھی نہیں کرنے دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں اتنا اچھا ریگولیٹری سسٹم موجود ہے، تو کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں؟ ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی جو چیز ہے، ہم اپنے اگر ہارمونل سسٹم کی بات کریں، اگر ہم اپنے ہارمونل سسٹم کی بات کریں تو اس میں جو ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے، وہ ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے لیپٹن۔ یہ لیپٹن ہارمون جو ہے وہ ہمارے فیٹ سیل، یعنی کہ ہمارے جو چربی کے سیل ہیں، خلیے ہیں، وہ بناتے ہیں۔ اور یہ جتنا زیادہ فیٹ سیل جو ہے وہ بڑا ہوگا، یعنی جتنی زیادہ فیٹ کے چربی آپ کے جسم میں بڑھے گی، ہمارے فیٹ کے خلیے اتنا ہی زیادہ لیپٹن جو ہے وہ بلڈ کے اندر ریلیز کریں گے۔ اور اس لیپٹن کا کام ہے ہمارے برین کا ایک پارٹ ہے ہائپو تھیلامس، اس کو سگنل دینا اور اس کو بتانا کہ کتنا فیٹ سٹور ہے۔ یہی لیپٹن جو ہے، اگر 10 کلو سے زیادہ چربی بڑھ جائے، یعنی 12 13 15 کلو تک چلی جائے چربی، تو یہ لیپٹن زیادہ بنے گا، اور یہی لیپٹن زیادہ برین تک پہنچے گا،
اور برین اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا، اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کم ایکسٹرا چربی کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر کیا نام ہے فیٹس یا چربی ہمارے جسم میں کم ہو گئے تو یہ لیپٹن بھی کم ہی بنے گا، اور کم لیپٹن برین تک پہنچے گا، جس وجہ سے برین کو یہ لگے گا کہ فیٹ جو ہے وہ چربی کا جو سٹوریج ہے وہ کم ہو گیا ہے، لہذا اب چربی کے سٹوریج کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ لیپٹن ہارمون ہمارے برین کو باقاعدہ ہماری جتنی بھی فیٹ سٹوریج ہے اس کا سگنل دے رہا ہوتا ہے، اور ہمارا جسم کون سے ایسے میکانزم ہیں جس کی وجہ سے ایکسٹرا فیٹ یعنی ایکسٹرا کیلوریز کو برن کر سکتا ہے، وہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس۔ باقاعدہ ایک ریسرچ میں دیکھا گیا ہے، اس ریسرچ میں انہوں نے کچھ لوگوں کو 1000 کیلوریز پر ڈے ایکسٹرا کھلائی، 1000 کیلوریز ایکسٹرا کھلائی، تقریباً میرے خیال ہے اس میں لکھا نہیں ہوا 8 ہفتوں کے لیے۔ اس میں سے صرف بہت کم ہی لوگ ہیں جنہوں نے وزن کم کیا، باقی کچھ لوگوں نے تو ½ کلو فیٹ بھی گین نہیں کیا۔ جب ریسرچر نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے یہ پایا کہ جن لوگوں نے وزن نہیں گین کیا وہ تقریباً 700 کیلوری جو ہیں وہ ایکسٹرا برن کر رہے تھے، اسی نان ایکٹیویٹی تھرموجینیسس کی وجہ سے۔ نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس ایکسرسائز کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ آپ بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ آپ نے کیا نام ہے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اور باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، ہیٹ پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، تاکہ اور جو بھی ایکسٹرا کیلریز ہیں ان کو برن کر کے جو ہے نا فیٹ کے اسٹوریج کو کم کیا جا سکے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اگر ایک گاڑی جو ہے وہ کسی جگہ پہ پارک ہے، اور آپ اس گاڑی کے انجن کو سٹارٹ کر دیں اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا گاڑی کی ریس کے اوپر پاؤں رکھے ریسے دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ فیول جو ہے باقاعدہ ویسٹ ہوگا، اور آپ گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ اسی طرح جو پتلے لوگ ہیں ان کی یہ نیڈ بڑھ جاتی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اپنی ایکسٹرا کیلریز کو ویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ موٹے لوگوں میں یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم کے اندر لیپٹن ریزسٹنس بن جاتی ہے۔ لیپٹن ریزسٹنس اس سے کیا مراد ہے؟ لیپٹن کا لیپٹن کا کام تھا کہ ہمارے برین کو سگنل دینا، ہائپوتھیلامس کو سگنل دینا کہ آپ کے پاس کتنا فیٹ سٹور ہے، اور ہمارے برین نے اس فیٹ کی خاص لمٹ کو یعنی خاص ویلیو کو برقرار رکھنا ہے۔ 10 کلو مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا کہ 10 کلو فیٹ کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ لیپٹن ریزسٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم لیپٹن تو بنا رہا ہے، زیادہ بنا رہا ہے، جیسے جیسے فیٹ بڑھتا ہے لیپٹن بھی زیادہ بنتا ہے، لیکن وہ لیپٹن ہمارے برین تک نہیں پہنچ رہا، جس وجہ سے مثال کے طور پہ اگر 20 کلو فیٹ ہو گیا، اب لیپٹن بھی زیادہ بنا ہے، لیکن برین تک جو سگنل جا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو فیٹ ہے وہ کم سٹور ہے، 10 کلو سے کم سٹور ہے۔ تو برین کیا کرے گا؟ تو برین اس فیٹ کو جو اب اس کو چونکہ سگنل ملا ہے کہ کم ہے، تو برین کیا کرے گا؟ برین ایکسٹرا فیٹ سٹور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ ایکسٹرا فیٹ سٹور کرنے کی کیسے کوشش کرے گا؟ کہ وہ ہماری بھوک کو بڑھا دے گا اور ہمارے میٹابولزم کو سلو کر دے گا، اور ہمیں ایک طرح سے انرجی سیونگ موڈ پہ لگا دے گا، جس سے باڈی جو ہے وہ ایکسٹرا کیلوریز زیادہ سے زیادہ کیلوریز کو سٹور کرنے کی کوشش کرے گی اور فیٹ کو بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اس سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، کیونکہ اب جسم میں لیپٹن ریزسٹنس بن رہی ہے۔ تو جیسے اگر اب زیادہ بھی ہو جائے گا، اگر فیٹ مثال کے طور پہ زیادہ بھی ہو جائے گا اور لیپٹن بھی زیادہ ہو جائے گا، لیکن کسی وجہ سے وہ لیپٹن برین تک ہی نہیں پہنچ رہا، اب یہاں اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنی لیپٹن کو جو ہے نا وہ لیپٹن ریزسٹنس کو کم کریں، اور لیپٹن ریزسٹنس کی سب سے بڑی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہی لیپٹن ریزسٹنس بنتی ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کریں گے، ہمارے برین تک لیپٹن دوبارہ سے نارمل کوانٹٹی میں پہنچنا شروع کر دے گا، نارمل لیول میں پہنچنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے برین کو سینس ہوگا کہ اب لیپٹن زیادہ ہے، وزن زیادہ بڑھ گیا ہے، چربی زیادہ بڑھ گیا، تو جسم خود بخود وزن کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جتنے بھی موٹے لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے
کہ بجائے کہ وہ کیلریز کے پیچھے کنٹرول کریں کہ اپنے ہارمونل انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں. اور جیسے ہی وہ اپنے ہارمونل انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں گے تو اب باڈی جو ہے ان کے اگینسٹ نہیں، ان کے ساتھ کام کرے گی. مثال کے طور پہ جب پہلے آپ کم کھانے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی بھی بندہ وزن کم کرنے کے لیے کم کھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو جسم اس کے بدلے میں کیا کر رہا تھا؟ بھوک کو اور بڑھا دیتا تھا، میٹابولزم کو سلو کر دیتا تھا. لیکن اب جب آپ کی لیپٹن ریزسٹنس کم ہوگی، انسولین ریزسٹنس جیسے ہی کم ہوگی، تو آپ کا برین کیا کرے گا؟ خود بخود آپ کی بھوک کو کم کر دے گا، جس کی وجہ سے آپ کم کھاؤ گے اور میٹابولزم کو انکریز کر دے گا، جس وجہ سے آپ کا میٹابولزم بڑھ جائے گا. اور تو جس وجہ سے آپ کا اوور آل نیٹ ریزلٹ نہیں نکلے گا کہ اب آپ کے لیے وزن کم کرنا نہایت آسان ہو جائے گا. اسی سائنس کو، اسی مسئلے کو سمجھ کے میں نے اپنا اب تک 18 کے جی جو ہے نا وہ فیٹ کم کیا ہے. میں بھی اسی وجہ سے میرا وزن جو ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا. لیکن جب جیسے ہی میں نے اس سائنس کو سمجھا، اب جیسے ہی سائنس کو میں نے سمجھا اور اس جو چیزیں ہیں اپنی ڈائٹری گائیڈ لائن کو ان کو اپلائی کیا، اپنے ہارمونل انوائرمنٹ کو کنٹرول میں لایا، تو میری باڈی نے مجھے الاؤ ہی نہیں کیا خود بخود اوور ایٹ کرنے ہی نہیں دیا، اور میں اوور ایٹ کر بھی نہیں پایا. اور اگر کسی وجہ سے میں نے اوور ایٹ کر بھی لیا تو میرا میٹابولزم خود بخود انکریز ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ایسا ایسا کر کے میرا وزن بھی کم ہوا. اور اب میرے لیے وزن بڑھانا بھی اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ایک نارمل پتلے انسان کے لیے وزن بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو اپنی ہارمونل انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی میں اس لیکچر میں آج کے لیے اتنا ہی. بقایا ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. اگر آپ اس کے بارے میں، وزن کم کرنے کے بارے میں یا وزن بڑھانے کے بارے میں، ہمارے جسم کا جو سائنس ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ تک ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں اور آپ ہیلدی رہتے ہوئے اپنا وزن جو ہے وہ کم کر پائیں. بہت شکریہ.